میری بڑی خواہش ہے کہ میری زندگی میں ہم دونوں کبھی کوئی ایسا پروگرام کریں کہ جس میں آپ کہیں کہ میں پاکستان کے خوشحال شہر سے مسعود رضا حاضر خدمت ہوں. اللہ کرے کوئی ایسا وقت آئے. آپ جب کہتے ہیں نا پاکستان کے بدحال شہر سے میں مخاطب ہوں، تو اس وقت مجھے 1970 سے جو ٹرک کی بتی کے پیچھے روٹی کپڑا اور مکان کا لگایا ہوا ہے وہ یاد آ جاتا ہے. وہ جعلی اکاؤنٹس، منی لانڈرنگز، وہ 25 والیومز یاد آ جاتے ہیں، اور سندھ کی بدحالی یاد آ جاتی ہے. میرے سندھی بھائیوں کے جو بنیادی حقوق ہیں جو وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے وہ یاد آ جاتے ہیں. کراچی، لاڑکانہ، سکھر، گٹر، سیوریج اور پتہ نہیں کیا کیا یاد آ جاتا ہے. وہ لانچوں پر پیسہ اور وہ کیا کیا وہ لوٹ مار اور پتہ نہیں کیا کیا ہڑپشن جس کو، اور جس کے بارے میں عدالتیں بول چکی ہیں، جس کے بارے میں ہم سارے بول چکے، جس کے بارے میں دنیا جانتی ہے، مگر وہ کیا ہے نا گل وہ چمن جانے گلی نہ جانے، وہ جو شعر ہے وہ وہی والی صورتحال ہے. اللہ کرے باغ تو سارا جانے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. ارشد بھائی اور بھی یاد آنا چاہیے اس میں کچھ 2018 کے الیکشن کے وعدے بھی یاد آنے چاہیے. یہ اس چھوٹے سے جملے میں بہت ساری باتیں ہیں، یہ اللہ کرے، بہت ساری یادیں اس میں. اللہ کرے کہ یہ ہمارا جو گل ہے نا یہ بھی جان جائے کہ بہت ہو گیا ہے، اب کم از کم اس کا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہی اسی طرف میں آ رہا تھا کہ کراچی کا پیکج بھی یاد آ جاتا ہے جو ہمارے 14 یا 16 سیٹیں جیت کر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو کراچی نے مینڈیٹ دیا تھا. سندھ کا جو پیکج عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا وہ بھی یاد آ جاتا ہے. جی بی کا جو پیکج اناؤنس کیا تھا عمران خان صاحب نے وہ بھی یاد آ جاتا ہے. ساؤتھ پنجاب کا جو پیکج اناؤنس کیا تھا وہ بھی یاد آ جاتا ہے. اور اب جو کشمیر پہ آپ آ جائیں تو کشمیر پر سب کچھ ہوا. پہلے تو ایک بات، چند جملے ہیں، یہ ہم بہت دفعہ بول چکے ہیں لیکن ایک مرتبہ پھر صحیح، سب کچھ ہوا. مریم نواز صاحبہ گولڈ سمت تک پہنچی، عمران خان صاحب نواسے کے پولو میچ تک جا پہنچے، علی امیر گنڈا پور نے بھٹو کو غدار بنا دیا، اور بہت کچھ ہوا. نہ ہوا تو مقبوضہ وادی کے مظلوم کشمیریوں پر کوئی گفتگو نہ ہوئی تو مقبوضہ وادی کے جو نریندر مودی کی ظلم و بربریت یا ظلم و ستم پہ بات نہ ہوئی تو وہ 5 اگست یا 7 اگست کے جو ایکشن تھے اس پہ بات نہ ہوئی. اور نہ ہوئی، کسی نے کوئی ایجنڈا پیش نہیں کیا اس الیکشن میں کہ ہم آئیں گے تو آزاد کشمیر کے میں یہ کر دیں گے، ہم آئیں گے تو آزاد کشمیر میں یہ کریں گے، ہم آئیں گے تو آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ دیں گے، ہم آئیں گے تو آزاد. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ یہ ہمیں نہ اصلی جمہوریت ملی نہ اصلی پارلیمنٹ ملی، ڈبہ بند جمہوریت ملی اور ڈبہ بند پارلیمنٹ ملی اور ڈبہ بند سیاستدان ملے جنہوں نے ہمیں ٹرک کی پتی کے پیچھے وہ جو یہ ساؤتھ ادھر ہمارے پنجاب میں مسعود رضا بھائی دھند پڑتی ہے، ایک سیزن آتا ہے اس میں بتی ایک عجیب سی ہوتی ہے، اس بتی کے پیچھے ساڑھے چل رہے ہوتے ہیں، چلی جا رہے ہوتے ہیں، اس بتی کے پیچھے انہوں نے ہمیں لگایا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں. یہ الیکشن بھی ویسا ہی الیکشن ہے جیسے پہلے الیکشن ہوئے ہیں. یہ ویسے ہی زبان جو تھی وہ زبان تھی جو ہم گلی محلوں میں بھی نہیں بول سکتے، وہ انہوں نے بولی. اور یہ اس الیکشن کے بعد بھی ویسے ہی آپ کو کچھ سننا ملے گا، سننا پڑے گا. جی وہ آپ بتا دیں کہ جو زبان استعمال ہوئی وہ زبان اس سے پہلے استعمال نہیں ہوئی. جی بی میں تھوڑا سا ہوا. علی امین گنڈا پور نے سرکاری خرچ پر پلاسٹک سرجریاں کروائی تھی مریم نواز صاحبہ نے. بلاول بھٹو بھی بولے تھے اور بھی بولے تھے، لیکن اس مرتبہ ذرا اب تو میں سوچتا ہوں کہ زبانیں اتنی استعمال ہو گئی، اب کچھ عرصے بعد یہ لوگ کریں گے کیا؟ یہ کپڑے قمیضیں اتار کے پھینکیں گے، کیا کریں گے؟ یعنی ساری وہ جو مہذب ترین ایک حدود کے اندر رہ کر گالیاں بھی ہو چکی، تانے مینے بھی ہو چکے، سب کچھ ہو چکا. تو یہ الیکشن بھی ویسے ہی روایتی الیکشن ہی ہے. اور اس الیکشن کے بعد آپ آزاد کشمیر میں آپ چلے جائیں کوئی سڑک دیکھ لیں، کوئی ایک سڑک جو مکمل ہو، کوئی ایک ہسپتال ایسا ہو کہ جہاں آزاد کشمیر کے سارے لوگوں کا علاج ہوتا ہو، کوئی ایک پرائیویٹ نہیں سرکاری سکول ایسے ہوں کہ جہاں سیٹسفائیڈ ہوں لوگ، کوئی ایک شہر ایسا ہو کہ جتنا خوبصورت آزاد کشمیر ہے کہ کوئی ایک شہر ایسا ہو کہ جس کو
ماڈل شہر قرار دیا جا سکے. یہ آزاد کشمیر، بلوچستان اور جی بی کے سارے حکمران جو جیتتے ہیں وہ ویکنڈ پہ اسلام آباد آتے ہیں اور بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں. ان کے بچے دبئی اور باہر پڑھتے ہیں اور ان کی آل اولاد اور ان کے چہروں کی لالیاں دیکھیں، خوشحالیاں دیکھیں اور ہماری بدحالیاں دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اس لیے پی ٹی آئی کو ایج حاصل تھا اس مرتبہ. ذرا یہ تھا کہ چونکہ مسلم لیگ نون نے 31 سیٹیں جیتی ہوئی تھیں تو اور مسلم لیگ نون نے بڑی اگریسو ایک کمپین کی تھی تو لگتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سرپرائز ہو، لیکن وہ مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا. لگ ایسے ہی رہا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی آسانی سے یہ حکومت بنا لے گی اس مرتبہ بھی. مگر بالکل ٹھیک، ہاں مگر اب آخری 2 جملے. مگر بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اگر بن جاتی ہے، جی بی میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، کے پی میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، پاکستان کے پانی پت یعنی سب سے بڑے صوبے پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور بلوچستان میں آلموسٹ اپنی حکومت، ایک سندھ رہ گیا ہے. تو اب میں عمران خان صاحب کے پاس وقت بھی تھوڑا ہے، مقابلہ بھی سخت ہے. اب خدا کے لیے وعدے، دعوے، نعرے، یہ ملک منشوروں، یہ ملک نعروں، یہ ملک وعدوں، یہ ملک داموں اور ایجنڈوں کا قبرستان بن چکا ہے، مون جداڑو بن چکا ہے. تو خدا کے لیے اس عوام پر رحم کریں اس اور ساروں کے سارے اب کر کے دکھا دیں عمران خان صاحب. عوام نے اگر کشمیر میں بھی اعتماد کیا اور ووٹ دیا اور وہاں پر بھی حکومت بنتی ہے، ارشاد بھائی اگر وہاں پر بھی حکومت بنتی ہے تو یہ خان صاحب پر زیادہ لازم ہوتا ہے کہ کریں. تو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب، سر یہ اصطلاح تو ہم نے سنی تھی نیا پاکستان، یہ نئے کشمیر کی بھی ہم نے اصطلاح سنی اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی جماعتوں کی طرف سے حل آئے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہتے رہے کہ اگر میری حکومت بن گئی تو پھر جیسا کشمیر کی عوام کہیں گے ویسا کر دوں گا. وہ کہیں گے امن چاہیے امن کر دوں گا، وہ کہیں گے جنگ چاہیے تو جنگ کر دوں گا. یعنی وہ یہاں تک چلے گئے. عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ جی میں ریفرینڈم کروا دوں گا. تو وہ اقوام متحدہ کی قراردادیں، وہ شملہ معاہدہ ہو، وہ اعلان لاہور ہو، کسی کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو نیا کشمیر کیا اب اس طرح سے سامنے آئے گا کہ کشمیر کا کوئی آؤٹ آف دا باکس سولوشن یہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ امپلیمنٹ کروا دیں گے یا نہیں؟ جو سلسلہ چل رہا ہے، جو پاکستان کا دیرینہ موقف ہے، پاکستان اسی پہ قائم رہے گا. دیکھیے ایک تو بڑی چیز جو ہمیں کلیئر ہونی چاہیے کہ پاکستان کا ایک اصولی موقف ہے. اس سے روگردانی یا اس سے آگے ہٹنا یا اس سے پیچھے ہٹنا، وہ جو بھی کرے گا وہ پاکستان کو بہت بڑا نقصان پہنچائے گا اور اس سے بھی بڑا نقصان وہ کشمیریوں کا ہوگا، کیونکہ وہ بڑا ایک معنی خیز. جنرل صاحب میں نے سوال اس لیے کیا ہے، معذرت میں ایڈ کر دوں، سوال اس لیے کیا ہے کہ الیکشن کیمپین میں ہم نے بلاول صاحب کو بھی سنا کہ انہوں نے یہ سولوشن دیا اور عمران خان کو تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ پرسوں کی باتیں انہوں نے کہا کہ میں آ کر ریفرینڈم کرا دوں گا آزاد کشمیر میں. حالانکہ ہمیں پتہ ہے ریفرینڈم ہونا ہے مگر مقبوضہ کشمیر میں، آزاد کشمیر میں، دونوں میں ہونا ہے. اقوام متحدہ کی امبریلا کے نیچے ہونا ہے. پاکستان اور بھارت کا دونوں کا اس میں متفق ہونا ضروری ہے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ صرف میں آ کر الیکشن کرا دوں گا. تو یہ کیا اس کو کس طرح سمجھیں؟ یہ نیا کشمیر کیا ہے؟ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ جو پاکستان کا ایک اصولی موقف ہے جو یو این نے اپروو کیا ہوا ہے، اس سے پاکستان روگردانی جب بھی کرے گا اپنا بھی نقصان کرے گا اور کشمیریوں کا تو بہت زیادہ نقصان کرے گا. اس پہ چونکہ بحیثیت قوم ایک اجتماعی طور پر ایک سب کو اس پہ ایگریمنٹ ہے، تو اس کو چھیڑنا یا اس سے دائیں بائیں ہونا قوم کے لیے بھی سب کے لیے نقصان دہ ہے. یہ تو ہے بیسک جو میرے اپنے سوچ ہے جس کے مطابق. نمبر 2، کشمیر کا جو سلوشن ہے، اب ایک چیز جو بڑی واضح ہے جو شاید ہم ریکگنائز نہیں کر رہے اور ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے کہ گزشتہ 70-72 سال سے کشمیریوں نے جو ایک جد و جہد شروع کی ہوئی ہے اور یہ بہت پرانی ہے جد و جہد، اس جد و جہد کا بھی جو ہم اثر دیکھ رہے ہیں، کشمیریوں نے اپنے خون کی قربانی دے کر، اپنی عزتوں کی قربانی دے کر، اپنے بچوں کی قربانی دے کر، اپنے بڑوں کی قربانی دے کر ایک چیز بڑی واضح کر دی ہے کہ اب جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کشمیری کریں گے.